بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وطريقا من طرق الاعتراف الوحدانية وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات براج ولا ليل داج ولا بحر صاج ولا جبل ذو فجاج الأول لا شيء قبله والآخر لا غاية له ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله نبي الرحمة وسيد الأمة وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا مولانا مبلغ الثقلين جد الحسن والحسين آني أبا القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدم الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم على لقاء يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في قرآن المجيد فرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون بعد ذكر من بني صلوات مشروع اللہ زدارانی مولانا عبداللہ بسم اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہ آپ تمام مزاداروں کا تمام مومنین کا فرشاد بیانہ مبارک قبول عطا فرمائے. بہتر تعبیر قبلہ محترم یہاں پر آ کر خدا فرماتے ہیں لیکن اللہ فوق الادب کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. زیادہ طولانی نہیں, کچھ تاخیر ہوئی اس وجہ سے انشاءاللہ 30 سے 35 منٹ کی زحمت ہے. حضرت محترم پہلے بھی بیان کیا گیا کہ آزاداری ایک بہت قیمتی شے ہے تشیع کے پاس. اس لیے ہمارے بڑے بڑے علماء عرفاء مراجع کہہ رہے ہیں کہ اگر تشیع کے پاس آزاداری نہ ہوتی تشیع ختم ہو چکا ہوتا. تو اس لیے ہمارے جو بزرگ علماء ہیں مراجع ہیں خصوصاً آیت اللہ خمینی یہی فرماتے ہیں کہ تشیع کی بقا آزاداری میں ہے اور ہمیں اس آزاداری کو اپنی روایتی انداز میں جس انداز میں دنیا کی جس کونے میں آزاداری برپا ہو رہی ہے اسی انداز میں اس آزاداری کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. حضرت محترم پہلے بھی بیان کیا گیا آزاداری یہ مجلسیں ذریعہ ہے انسان کی نجات کے لیے, انسان کی کامیابی کے لیے, انسان کی فلاح کے لیے یہ مجالس وسیلہ اور ذریعہ ہے. انسان ان مجالس میں آنسو بہاتا ہے, یہ آنسو کوئی معمولی آنسو نہیں ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں بکاؤن علی الحسین, امام حسین پر رونے والے تحیط الذنوب العظام, اس آنسو کے ذریعے سے وہ مٹا رہے ہوتے ہیں, ختم کر رہے ہوتے ہیں ذنوب العظام, بڑے بڑے گناہوں کو. حضرت محترم یہ مجلس اعضا کیا ہے؟ انسان کی نجات کے لیے ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ ہے. تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو مجلس اعضا میں آنے کے بعد پہلے بہت بڑا گناہگار تھا, لیکن مجلس میں آنے کے بعد وہ وقت کا یا اس علاقے کا سب سے عبادت ترین بندہ بن گیا, افضل ترین بندہ بن گیا. ان واقعات میں سے ایک واقعہ ہے علی گندابی کا. شاید میں نے اس واقعے پچھلے سال بھی بیان کیا تھا, لیکن میں نے ایک اور رخ سے بیان کیا تھا. نظام محترم دیکھیے بعد دیگر بلند ترین صلوات گنداب ایران کا ایک شہر ہے ہمدان, اس کا ایک علاقہ ہے گنداب. تو وہاں کا یہ رہنے والا تھا علی گندابی. یہ کوئی معمولی انسان یا کوئی متقی انسان, کوئی عزادار نہیں تھا, بلکہ علاقے کا سب سے بڑا بدماش, سب سے بڑا گناہگار,
کوئی برا کام ایسا نہیں تھا جس میں علی گندابی ملوث نہ ہو، یعنی کہ جو بھی کام برا ہو سکتا تھا سارے برے کاموں میں علی گندابی شامل تھا۔ جو اس کی گیدرنگ تھی، جو اس کے دوست احباب تھے، وہ سارے بھی انہی کاموں میں ملوث افراد تھے۔ حضرت محترم میں نے ابھی کہا کہ آنسو کا ایک قطرہ انسان کی نجات کے لیے وسیلہ بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے، وہی علی گندابی ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک کوالٹی تھی، ایک خصوصیت تھی۔ وہ خصوصیت کیا تھی؟ علی گندابی چونکہ بہت خوبصورت جوان تھا اور وہ ایک ٹوپی پہنا کرتا تھا، محمل کی ٹوپی، اس ٹوپی میں علی گندابی اور زیادہ خوبصورت، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو وہ اسی ٹوپی کو پہن کر ایک چوراہے پر بیٹھا ہوا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، وہاں سے ایک شوہردار عورت کا گزر رہی تھی۔ وہ عورت شادی شدہ تھی۔ تو جیسے ہی علی گندابی نے دیکھا ایک شادی شدہ عورت گزر رہی اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن اس کا جو شوہر تھا وہ اتنا خوبصورت نہیں تھا جس قدر وہ خاتون خوبصورت تھی۔ تو علی گندابی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر اس خاتون کی نظر مجھ پر اسی لباس میں، اسی ٹوپی کے ساتھ پڑے گی تو شاید ممکن ہے کہ اس کے دل میں اپنے شوہر کی محبت کم ہو جائے۔ تو اس بات کو ٹالنے کے لیے علی گندابی نے کیا کیا؟ فوراً سے ٹوپی کو اتار دیا، زمین پہ پٹخ دیا اور اپنے بالوں کو بکھیر دیا۔ اس کے دوست وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، سارے حیران ہو گئے کہ اچانک میں کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ جو سامنے سے عورت گزر رہی تھی یہ شوہردار تھی، میں نے اس لیے یہ کام کیا تاکہ اس کے دل میں کوئی غلط خیال نہ آئے، اپنے شوہر کی محبت کم نہ ہو جائے۔ حضرت محترم ایک اچھی صفت تھی۔ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان بہت باکمال ہو، ہر انسان معصوم ہو، کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے، کوئی بھی انسان دل کا ہوا نہیں ہے۔ بہت سارے تاریخ میں ایسے واقعات بھی ہیں جو بڑے بڑے عالم تھے لیکن جب دنیا سے چلے گئے ان کے لیے صرف ایک ہی چیز نجات کے لیے ذریعہ بنی، باقی جتنے بھی اس کے اچھے اعمال تھے کوئی بھی اس کے کام میں نہیں آیا۔ تو علی گندابی کے اندر یہ خصوصیت تھی، ایک چیز تھی۔ وہی علی گندابی ہے جس کو محرم کا پتہ نہیں تھا، وہ ہمیشہ اپنے برے کاموں میں ہمیشہ ملوث رہتا تھا۔ ایک دن اسی علاقے کا گندا ایک عالم دین جس کا نام شیخ حسین تھا، علاقے سے باہر مجلس پڑھنے گیا ہوا تھا۔ رات کو مجلس سے واپس آئے تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ تو وہ عالم دین ویسے ہی اکیلا آ رہا تھا، اس کے دل میں برے خیالات بھی آ رہے تھے کہ بھائی کسی نے حملہ کر دیا، کسی نے مجھے ڈرایا دھمکایا، کیا ہو جائے گا۔ اتنے میں اسی علی گندابی سے جو اس علاقے کا بدماش تھا ملاقات ہوتی ہے، اور اتفاقاً علی گندابی کے ہاتھ میں چاقو بھی تھا۔ تو عالم دین اور زیادہ گھبرا گیا کہ آخری بدماش بھی ہے اور اس کے ہاتھ میں چاقو بھی ہے۔ کہنے لگا مولانا کہاں گئے تھے؟ ہمیں مجلس پڑھنے گیا۔ ہم مجلس کیا ہوتی ہے؟ کہا مجلس جس میں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے مسائل بیان ہوتے ہیں۔ تو کہا تو پھر آپ میرے لیے بھی مجلس پڑھو۔ اب بدماش بھی ہے، ہاتھ میں چاقو بھی ہے، ریجیکٹ کروں یا اس کی بات کو نہ مانوں تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ کہا دیکھو بھائی مجلس پڑھنے کے لیے ممبر چاہے اور مجمع چاہے، سامعین چاہے، سننے والے افراد چاہیے۔ اس نے کہا اگر ممبر چاہیے تو وہ خود دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور جس طرح ہم رکوع میں جاتے ہیں اس طرح بیٹھ گئے اور کہا میری کمر آپ کے لیے ممبر ہے، اب آپ مجلس پڑھو۔ اب ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچ گیا۔ اب جیسے ہی وہ عالم دین پڑھنا شروع کیا اس نے، تو انہوں نے سوچا پڑھنا ہی ہے، چلو دو تین مطالب بیان کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اتفاقاً اس حدیث کو پڑھ لیا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے عالم دین نے وہ خود بیان کرتا ہے روایت کے مطابق، نہ جانے میرے ذہن میں کیا آ گیا، میں نے سوچا کہ میں حضرت علی اصغر کے مسائل پڑھوں۔ وہ مسائل پڑھنا شروع کیا۔ اس نے کہا امام حسین اتنے مظلوم تھے، امام حسین کے ایک جوان بیٹا تھا جس کا نام علی اکبر تھا، دشمنوں نے اسے شہید کر دیا۔ امام حسین اتنے مظلوم تھے، امام حسین کے ایک بھائی تھا جس کا نام عباس تھا، دشمنوں نے عباس کے دونوں بازو قلم کر دیے۔ امام حسین اتنے مظلوم تھے
کہ اس کا ایک بتیجا تھا، نام قاسم تھا، دشمنوں نے اسے شہید کر دیا۔ آخر میں عالم دین نے کہا کہ امام حسین اتنے مظلوم تھے، امام حسین کے ایک 6 ماہ بیٹا تھا، دشمنوں نے اسے بھی شہید کر دیا۔ اتنا سننا تھا، والدین خود بیان کرتا ہے میں اس کی کمر پر بیٹھا ہوا تھا، پیٹھ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کا پورا بدن لرزنے لگا، کانپنے لگا، رونے لگا۔ امام حسین اتنے مظلوم تھے، کہا مولانا نیچے اترا، مولانا نیچے اترا گئے۔ وہ یہی کہتا ہوا امام حسین اتنے مظلوم تھے جس کے 6 ماہ بیٹے کو شہید کر دیا، یہی کہتا ہوا گھر چلا گیا۔ عالم دین نے اپنے گھر چلا گیا۔ 2-3 دن تک وہ جوان علاقے میں نظر نہیں آیا۔ پہلے میں نے کیا بیان کیا تھا، کون سا جوان ہے یہ؟ علاقے کا سب سے بڑا بدماش، سب سے بڑا گناہگار انسان۔ لیکن عالم دین کو 3 دن تک وہ جوان علاقے میں نظر نہیں آیا، تو عالم دین خود اس جوان کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے گھر تک گیا۔ تو گھر والوں سے پتہ چلا وہ جیسے گھر آیا ہے اپنی ضروری چیزوں کو سمیٹ کے چلا گیا گھر سے، لیکن گھر والوں نے نہیں بتایا کہ کہاں جا رہا۔ اب 7-8 مہینے بعد وہی عالم دین مولا کائنات کی زیارت کے لیے نجف اشرف گیا۔ تو اس زمانے کا جو مرجع تھا مولا کائنات کے روزے پر نماز جماعت پڑھانے والا آیت اللہ تھے، اس کا نام آیت اللہ اصفہانی تھا۔ ان کے پیچھے وہی جوان، اب جیسے ہی وہ خطیب وہاں پر پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک جوان ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے۔ اب انہوں نے تھوڑا سا غور کیا تو ان کی آواز ایسے لگا جیسے اس آواز کو میں نے پہلے سنی ہوئی۔ جب غور سے چہرہ دیکھا وہی جوان آیت اللہ کے پیچھے نجف اشرف میں مولا کائنات کے روزے پر وہاں پر جماعت میں شامل تھا۔ تو خطیب وہ مولانا آگے گئے، آیت اللہ اصفہانی سے کہا آقا کیا آپ اس جوان کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں، میں اس جوان کو نہیں جانتا ہوں، نہیں پہچانتا ہوں، لیکن ایک بات ہے یہ جوان جب سے نجف اشرف میں آیا ہے اس جوان سے بڑھ کر عبادت گزار عابد نہیں دیکھا، اتنا بڑا عبادت گزار۔ اس کے بعد آقا اصفہانی نے کہا، آیت اللہ اصفہانی نے کہا اگر اس جوان کی عبادت کو دیکھنا ہے تو مسجد کوفہ چلے جاؤ۔ اب وہ خطیب مسجد کوفہ گیا تو کیا نظر آیا، وہی جوان ہے، مسجد کوفہ کے صحن میں یہ بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، پروردگارا اگر تو نے علی گندابی کے اس گناہ کو معاف کر دیا تو علی گندابی اپنے دوسرے گناہ کو معاف کروانے کے لیے کیا کرے گا۔ ایک ایک گناہ کو یاد کر کے رو رہا ہے، 2-2 گھنٹے بیٹھ رہا ہے۔ اب اسی نجف اشرف میں ایک مرجع تھا، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا، اس کا بچہ آیا آیت اللہ اصفہانی کے پاس، مغربین کی نماز ختم ہونے کے بعد آنے کے بعد کہا آیت اللہ میرے والد کے لیے ڈاکٹر نے جواب دے دیا، شاید ممکن ہے رات ختم ہونے سے پہلے میرے والد اس دنیا سے انتقال کر جائے۔ تو آیت اللہ اصفہانی نے کہا جہاں مولا کے روزے کا صحن ہے، جہاں پر انٹرنس ہے، داخل ہونے کا راستہ ہے، وہیں پر آیت اللہ کے لیے قبر بنانے کے لیے وہاں کے جو خدام ان کو بتا دیا ان کے لیے یہاں پر قبر تیار کی جائے۔ اب جیسے قبر تیار ہوئی، صبح ہوئی، آیت اللہ کا بیٹا دوبارہ آیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے والد کو دوبارہ زندگی عطا کی، میرے والد اب صحیح سلامت ہے۔ اتنے میں ایک اور جوان دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا آیت اللہ اصفہانی بہت دیر ہو گئی ہے، علی گندابی سجدے میں گیا ہوا سر نہیں اٹھا رہا۔ جب آیت اللہ اصفہانی وہاں پر گئے اسے ہاتھ سے ہلانے کی کوشش کی، اٹھانے کی کوشش کی تو وہ نہیں اٹھ سکا، پتہ چلا اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ پھر علی گندابی کو مولا کائنات کے وہاں پر صحن میں دفن کر دیا۔ مولا نے کیا فرمایا تھا، بکاء علی الحسین تحیط ذنوب العظام، حسین پر بہا گئے ایک آنسو بڑے بڑے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی، امام حسین کی ہدایت فقط کربلا میں تک محدود نہیں بلکہ آج تک امام حسین کی ہدایت ہو رہی ہے۔ وزن وطن ہمارے جوانوں سے مخاطب ہوں، دیکھیے کوئی بھی جوان، کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی خطا، کوئی نہ کوئی گناہ ضرور ہوتے، لیکن محرم کیا ہے، اصلاح نفس کا مہینہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور جس کے پاس اہل بیت جیسے وسیلے ہو تو ہمیں ہرگز بھی اللہ کے رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت محترم، میرا جو عنوان تھا
ولایت اہل بیت اور تقاضۂ ولایت، اس کے حوالے سے کل رسول خدا کی ولایت کے حوالے سے چند مطالب بیان کیا تھا۔ دیکھیے رسول خدا کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی فقط اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیا کہا تھا؟ یعنی جو ولایت اللہ کی ہے وہی ولایت محمد مصطفیٰ کی، وہی ولایت مولائے کائنات کی۔ تو قرآن پکار رہا ہے من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی پیروی کی، جس نے رسول کی بات کو تسلیم کیا، بات کو مان لیا، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی پیروی کی۔ اب دیکھیں ہم کیا ہے، ہم مخلوق ہیں، اب خود خالق کہہ رہا ہے رسول کی اطاعت کرو، من یطیع الرسول، رسول کی اطاعت میں ہی میری اطاعت ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو اسے مشروط رکھ دیا، شرط رکھ دی، رسول کی اطاعت بھی ہونی چاہیے۔ اب اطاعت کیسے ہوگی؟ اطاعت ہوتی ہے محبت سے، جہاں پر محبت ہو وہاں پر اطاعت ہوتی ہے۔ میں سامنے کی مثال دوں، آسان سی مثال دوں کہ بیٹا باپ کا اطاعت گزار ہے، بیٹا باپ کا فرمان بردار ہے، بیٹی باپ کی بات کو تسلیم کرتی ہے، بیٹی کو باپ کی عزت کا خیال ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ بیٹی کو باپ سے محبت ہے، بیٹے کو باپ سے محبت ہے، تبھی باپ کی اطاعت کر رہا ہے، تبھی بیٹے باپ کا حکم مان رہا ہے۔ جہاں پر بیٹے کو باپ سے محبت نہیں ہوگی وہاں پر اطاعت بھی نہیں ہوگی، جہاں پر بیٹی کو باپ کی عزت نفس کا خیال نہیں ہوگا وہاں پر بیٹی بھی باپ کی اطاعت نہیں کرے گی۔ حضرت محترم پتہ چلا جہاں پر محبت ہوگی وہاں پر اطاعت ہوگی۔ کہ میں نہیں کہہ رہا، ماہرین کہتے ہیں، جو کنسلٹنٹ ہیں اس حوالے سے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بیٹے کو بیٹی کو فرمان بردار بنانا ہے، اگر بیٹے کو اطاعت گزار بنانا ہے تو ہمیشہ انہیں ڈانٹو نہیں، ہمیشہ انہیں جھڑکو نہیں، جہاں پر ضرورت ہے ڈانٹنے کی وہاں پر ضرور ڈانٹنا چاہیے، لیکن ہمیشہ زیادہ تر اولاد کو نہیں ڈانٹنا چاہیے۔ زیادہ کوشش ہونی چاہیے اولاد سے پیار سے پیش آ جائے، محبت سے پیش آ جائے۔ اس لیے آپ جتنی زیادہ محبت دیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو ریٹرن محبت ہوگی، واپس محبت ملے گی، اور جس قدر محبت بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی اطاعت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ یعنی جس قدر حضرت محترم میں نے جملہ کہا اطاعت وہاں ہوتی ہے جہاں پر محبت ہو، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے، انسان کا نیچر یہ ہے، انسان اس چیز سے محبت کرتا ہے جس چیز میں انسان کو کمال نظر آتا ہے۔ یعنی انسان ہمیشہ کمال سے محبت کرتا ہے، زوال سے محبت نہیں کرتا۔ مثلا کسی بندے سے محبت ہے، کس لیے؟ کیونکہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، یعنی کہ مال زیادہ ہونا کیا ہے؟ کمال ہے۔ اب اس کو مال سے محبت ہے، یہ محبت کب تک رہے گی؟ جب تک مال باقی ہے، برقرار ہے۔ جیسے ہی مال ختم ہوا، دولت ختم ہوئی، اس کی محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک بندے کو کسی خاتون سے، کسی بندے سے محبت ہے، کس لیے؟ حسن کی وجہ سے۔ یہ محبت کب تک چلے گی؟ جب تک حسن باقی۔ جیسے ہی ضعیفی آئی، جیسے ہی بڑھاپا آیا، محبت ختم ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت کمال سے ہوتی ہے، زوال سے نہیں ہوتی۔ اب میرا موضوع ہے ولایت پیغمبر رسول خدا کی ذات۔ اب حضرت محترم جملہ کہا ولایت کمال سے ہوتی، زوال سے نہیں ہوتی۔ تو کل کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں، کسی کا بچپنا کمال ہے، کسی کی جوانی کمال ہے، کسی کا بڑھاپا کمال ہے، ضعیفی کمال ہے، لیکن ذات مصطفیٰ ایک ایسا وجود ہے، ایک ایسی ذات ہے، مصطفیٰ کو جس زاویے سے دیکھیں گے مصطفیٰ باکمال نظر آئے گا۔ پیغمبر خدا کو جس زاویے سے دیکھیں گے محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء باکمال نظر آئیں گے۔ یعنی کہ پیغمبر کا بچپنا بھی باکمال، پیغمبر کی جوانی بھی باکمال، پیغمبر کی ضعیفی بھی باکمال۔
اب کمال کا اپوزٹ کیا ہے، عکس کیا ہے؟ عیبدار ہونا، نقص ہونا۔ اب میں نے کیا کہا؟ پیغمبر کی زندگی با کمال ہے، کمال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کا بچپنا بھی بے عیب ہے، پیغمبر کی جوانی بھی بے عیب ہے، پیغمبر کی ضعیفی بھی بے عیب ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت اس لیے کیونکہ اللہ بے عیب ہے، مصطفیٰ کی اطاعت اس لیے کیونکہ مصطفیٰ بے عیب ہے، مصطفیٰ کا بچپنا بے عیب، مصطفیٰ کی جوانی بے عیب، مصطفیٰ کی ضعیفی بے عیب۔ اس کے بعد فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر کی بھی اطاعت کرو، یعنی کہ جو بعد مصطفیٰ مسند مصطفیٰ پر بیٹھے گا اس کی بھی اطاعت کرو۔ اب عزیزان محترم، اس کو بھی جس طرح اللہ بے عیب، جس طرح مصطفیٰ بے عیب، اسی طرح اس کو بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ اب ہم نے اگر کسی کو مان لیا مولا کائنات کو خلیفہ بلا فصل مان لیا ہے، میں آرام سے جملہ کہوں عزیزان محترم، ہم نے علی کو کسی کے ضد میں آ کر مولا نہیں مانا، بلکہ ہمیں بعد رسول کوئی ملا ہی نہیں۔ جس طرح رسول بے عیب تھے اسی طرح وہ بھی بے عیب ہو، جس طرح رسول کا بچپنا بے عیب اسی طرح مولا کائنات کا بچپنا بے عیب، جس طرح رسول کی جوانی بے عیب اسی طرح مولا کائنات کی جوانی بے عیب، جس طرح رسول کی ضعیفی بے عیب اسی طرح مولا کائنات کی ضعیفی بے عیب ہے۔ بآواز بلند ترین صلوات۔ عزیزان محترم، کیا کہا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب ہم نے اولی الامر کسے مان لیا؟ اب یہ ہر ایک کی اپنی قسمت ہے، اپنے عقیدے کی بات ہے۔ جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول کو ان پڑھ کہہ دیا، انہوں نے بعد رسول کسی ان پڑھ کو مان لیا، اور جنہوں نے رسول کو سب سے افضل بشر مانے انہوں نے بھی بعد مصطفیٰ تمام مخلوقات سے بعد رسول اور بعد خدا کسی افضل کو مان لیا۔ اب دیکھیں یہ تاریخ انسان کی ریئلٹی ہے، تاریخ انسان کی حقیقت ہے۔ جنہوں نے رسول کو جس طرح مان لیا انہوں نے بعد رسول بھی اسی کو منبر پر، اسی کو مسند پر بٹھا دیا۔ جس نے یہ کہہ دیا کہ رسول نبی ہے لیکن 40 سال بعد نبی ہے، انہوں نے بھی کسی 40 سالہ کو بٹھا دیا۔ لیکن جن کا عقیدہ یہ تھا نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، تو انہوں نے اس کو مان لیا جو اس وقت بھی ولی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ یہ ہماری قسمت کی بات ہے کہ ہم نے اس کو ولی مان لیا جو اس وقت بھی ولی تھے۔ بآواز بلند ترین صلوات۔ آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان محترم، رسول اللہ کی جو ولایت ہے وہ کیا ہے؟ ولایت مطلقہ ہے، یعنی کہ جسے انگلش میں کہا جاتا ہے انکنڈیشنل، کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی شرط نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رسول جب منبر پر ہو خطاب فرما رہے ہو اس وقت رسول کی اطاعت کرنا، یا اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ رسول جب مسجد میں ہو اس وقت رسول کی اطاعت کرنا، بلکہ اللہ نے آیت کو مطلقاً چھوڑ دی، من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، اگر کسی کو میری اطاعت کرنی ہے تو اسے رسول کی بھی اطاعت کرنا پڑے گا، کیونکہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت۔ اس کا مطلب یہ ہے رسول منبر پر ہے تب بھی رسول کی اطاعت واجب، رسول مسجد میں ہے حالت نماز میں ہے کندھے پر امام حسن اور امام حسین ہے تب بھی رسول کی اطاعت واجب، اگر رسول مدینے کی گلیوں میں حسنین کو گود میں لے کر پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، تب بھی رسول کی اطاعت واجب، اور رسول کی اطاعت تب بھی واجب ہے جب غدیر خون کے میدان میں موجود ہے۔ رسول کی اطاعت ہر صورت میں ہر وقت کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شیعہ لوگ ہمیشہ اللہ سے بڑھ کر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، رسول خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہماری مجبوری ہے اور ہماری توفیق کی بات ہے کہ اللہ ہمیں بار بار کسی نہ کسی بہانے سے در اہل بیت پہ لاتا ہے، کبھی وسیلے کے بہانے سے، کبھی شفاعت کے بہانے سے، کبھی مجلس عزا کے بہانے سے۔ عزیزان محترم اس لیے ہم اہل بیت کے در پر آتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ بآواز بلند ترین صلوات۔
اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جس کسی نے رسول کی اطاعت کی، اللہ کہہ رہے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول سے محبت ہے، ہمیں رسول کی اطاعت کرنی ہے، فتبعونی، تم لوگ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، کیوں؟ یحببکم اللہ، جب تم میری پیروی کرو گی، میری اطاعت کرو گی تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ حضرت محترم دیکھیے، کمال یہ نہیں کوئی کہے کہ مجھے مولا کائنات سے محبت ہے، کمال یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ محبت کمال تب تک پہنچتی ہے جب دونوں سائڈ سے ہو، یعنی کہ مخلوق بھی محبت کر رہی ہو، خالق بھی محبت کر رہا ہو۔ عزیزان محترم، رسول خدا کی 63 سالہ زندگی ہے، اگر ہم رسول سے سوال کریں اللہ کے رسول اس 63 سالہ زندگی میں کوئی ایسی سیرت بھی موجود ہے جس میں مخلوق بھی بندہ بھی اللہ سے محبت کر رہا ہو اور اللہ بھی بندے سے محبت کر رہا ہو، تو رسول مصطفیٰ خاتم الانبیاء فرماتے ہیں کیا بھول گئے خیبر کا میدان جس میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ میں علم کل اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا۔ محمد وعلى محمد حضرت محترم، ہمیں اگر نجات چاہیے در اہل بیت سے بڑھ کر کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ، کوئی راستہ نہیں ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچائے، ہمیں اللہ سے جڑوا دے، ہمیں اللہ سے جوڑ دے۔ حضرت محترم، یہ مجالس اہل بیت سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ مولا کائنات کی ذات ایک ایسی ذات جس سے اللہ بھی محبت کرتا۔ یقیناً ہم سب جمع ہو گئے ہیں ذکر اہل بیت کرنے کے لیے۔ آج ہمیں ایک ایسے علی پر رونا ہے، ایک ایسے علی کے غم میں عزا میں ہم نے بیٹھنا ہے جو باب الحوائج ہے۔ نام علی اصغر ہے لیکن لقب باب الحوائج۔ حضرت محترم، اہل بیت کے گھرانے میں چار ہستیاں ایسی ہیں، چار وجود ایسے ہیں جنہیں باب الحوائج کا لقب ملا۔ پہلا باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، دوسرا باب الحوائج حضرت عباس علمدار علیہ السلام، تیسرا باب الحوائج حضرت مسلم ابن عقیل، اور چوتھا باب الحوائج جو عمر میں جسم کی قد و قدامت میں چھوٹا ہے، 6 ماہ ہے، لیکن لقب باب الحوائج۔ یقیناً بہت ساری مائیں، بہت ساری بہنیں یہ آرزو لے کر آئی ہوگی پروردگار ہمیں بھی علی اصغر کے صدقے میں اولاد عطا فرمائے۔ عزاداروں، شب عاشور ہے، تمام بیویاں اپنے بچوں کو سوار رہی ہے، تیار کر رہی ہے روز عاشور کے لیے۔ امام حسین تمام خیموں کے درمیان سے گزر رہے تھے، ایک مرتبہ ایک ایسے خیمے پر پہنچے، اس خیمے کے اندر ایک بیوی اپنے بچے کو لے کر یہی کہہ رہی تھی دیکھو بیٹا علی اصغر، میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں، میں فاطمہ زہرا کی بیٹی نہیں ہوں، میں غیر سادات سے ہوں، کل اگر سارے قربان ہو گئے، شہید ہو گئے اور تم بچ گئے تو لوگ مجھے تانا نہ دیں کہ ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ علی اصغر کل اپنے آپ کو بھی امام حسین پر، آقا حسین پر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ عزاداروں، کربلائی کی مائیں کس طرح کے عجیب مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ اس بات کو، اس لمحے کو وہی ماں سمجھ سکتی ہے جو صاحب اولاد ہو، جس کے گود میں کوئی چھوٹا سا بچہ ہو۔ ہمارا بچہ، کسی ماں کا بچہ، کسی کا بچہ چند لہجے کے لیے بیمار ہو جائے، وہ ماں تڑپتی رہتی ہے، اس ماں سے کھانا کھایا نہیں جاتا۔ عزاداروں، یہ کربلا کی مائیں ہیں۔ روز عاشور آیا، مولا کے تمام آبان انصار شہید ہو رہے ہیں، عباس علمدار شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت قاسم شہید ہو گئے،
ایک مرتبہ غریب زہرا کربلا کے میدان میں یک و تنہا رہ گئے. امام حسین نے صدائے استغاثہ بلند کیا, فرمایا حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو غریب حسین کی مدد کے لیے تیار ہو. حل من ناصر ینصرنا حل من یذب عن حرم رسول اللہ, کوئی ہے جو نبی زادیوں کی چادر کی حفاظت کے لیے تیار ہو. آزادارو, یہ آواز سید سجاد کی کان میں پہنچی ہے. کہنے لگے پھوپھی زینب مجھے میرا عصا دے دو, میرے بابا تنہا ہو گئے ہیں, میں اپنے بابا کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اور یہ آواز حضرت علی اصغر کی کان تک بھی پہنچا. آزادارو, پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کی. نہیں معلوم ہماری یہ آخری مجلس ہے یا نہیں, نہیں معلوم ہم میں سے یہ کس کا آخری محرم ہے. آزادارو, جی بھر کر دل بھر کر رویا کیجیے. آزادارو, ایک مرتبہ جیسے حضرت علی اصغر کی کانوں کی آواز پہنچی ہے نا, صدائے استغاثہ پہنچا ہے, حضرت علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے چولہے سے گرا دیا. تمام بیبیاں رونے لگی. امام حسین واپس خیمگاہ آئے. کہا بہن زینب کیا ہوا؟ کہا بھیا جیسے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے نا, علی اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا ہے. اجرکم اللہ زیادہ کو. ایک مرتبہ امام حسین نے حضرت علی اصغر کو تیار کیا ہے, ایک سفید چادر بچھا دی, کپڑا بچھا دیا, اس کپڑے میں علی اصغر کو رکھ دیا ہے, پھر لپیٹ کر اس سفید کپڑے کو اپنے دامن میں چھپا کر مقتل میں آ گئی. جیسے امام حسین مقتل کی طرف جا رہے تھے نا, ایک مرتبہ حضرت رباب دروازے پہ آئی. رباب کے ساتھ حضرت سکینہ بھی آئی. کہنے لگی اماں بابا میرے بھائی علی اصغر کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آزادارو یقیناً یہی کہا ہوگا نا, علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. آزادارو, جب امام حسین حضرت علی اصغر کو میدان میں لے کے آ رہے تھے, فوج اشقے کیا کہہ رہے تھے؟ حسین کے پاس اب فوج ختم ہو گئی تو حسین قرآن لے کے آ رہا ہے. اجرکم اللہ زیادہ. ایک مرتبہ امام حسین نے دشمن سے فوج اشقیہ سے مخاطب ہو کر کہا, اے فوج اشقیہ, اگر تمہاری جنگ مجھ سے ہے, اگر یزید کا مجھ سے مطالبہ ہے بیعت کرنے کے لیے, تو اس معصوم بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی جاؤں گا, تو تم میں سے کوئی آگے بڑھ جاؤ, اس چھوٹے سے معصوم بچے کو خود ہی پانی پلا دو. آزادارو, امام حسین یہ کہنے کے بعد حضرت علی اصغر کو کربلا کی تپتی ہوئی خاک پہ رکھا ہے. 3 دن کا پیاسا تھا نا آزادارو. ایک مرتبہ علی اصغر نے خشک زبان کو خشک لبوں پر پھیرنا شروع کر دیا. اس منظر کو جب فوج اشقیاء نے دیکھا تو منہ چھپا کر رونے لگے. عمر سعد سے کہا, اے عمر سعد تم پر افسوس ہو, اس چھوٹے سے معصوم سے بچے کو بھی شہید کر دے گا. آزادار, ایک مرتبہ عمر سعد نے جب یہ منظر دیکھا ہے نا, تو ہرملہ کے پاس گیا. اے ہرملہ, کب تک انتظار کرے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو میرے فوج میں تبدیلی آ جائے, انقلاب آ جائے. ایک مرتبہ اسے حکم دیا گیا, اے ہرملہ اقطع کلام حسین, حسین کے کلام کو قطع کر دو, حسین کی بات کو, حسین کی گفتگو کو ختم کر دو. آزادار, ایک مرتبہ ہرملہ نے ایک ایسا تیر کمان میں جوڑا ہے نا آزادارو, ہوا ثلاث شعبن, وہ تیر 3 شعبہ تھا, اس تیر کے 3 سراہنے تھے. آزادارو, میں جملہ کہاں آزادارو, علی اصغر 6 ماہ کا تھا نا, علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا, تیر بڑا تھا. آزادارو, ایک مرتبہ اس ملعون نے کمان میں تیر جوڑا ہے, تیر رکھا. آزادارو, تیر کمان سے گر گیا, دوبارہ کمان میں تیر رکھا, دوبارہ گر گیا, تیسری دفعہ کمان میں تیر رکھا, تیسری مرتبہ گر گیا. عمر بن سعد نے کہا, اے ہرملہ تم سے ایک چھوٹا سا بچہ نہیں مارا جا رہا. اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا کہ سب سے زیادہ سخت دل کس کا ہے, تو میں تیرا نام لیتا. ہرملہ نے کہا, اے عمر سعد میں کیا کروں, جب بھی میں کمان میں تیر رکھتا ہوں ایک معظمہ میرے سامنے آتی ہے, یہی کہتی ہے, اے ہرملہ میرے بچے کو نہ مارو. اجرکم اللہ زیادہ رہو. ایک مرتبہ ہرملہ نے کمان میں تیر رکھا ہے,
इधर से तीर का चलना था। रिवायत का जुमला है, ज़ुबिहत चिफ़लुम मिनल उज़्न इलल उज़्न। तीर अली असगर के एक कान पे लगा है, दूसरे कान से निकल गया। अली असगर ज़बह हो गया ज़ादारो। गरीब ज़हरा ने अली असगर के खून को चुल्लू में लिया, आसमान की तरफ बुलंद किया। आवाज आई, हुसैन अगर अली असगर का खून आसमान में गिर गया, आसमान की तरफ उछाला गया, कभी भी आसमान से पानी के कतरा नहीं आएगा। इमाम हुसैन ने अली असगर के खून को जमीन की तरफ इशारा किया। आवाज आई, हुसैन अगर अली असगर का खून जमीन पे गिर गया, कयामत तक के लिए जमीन से एक फसल नहीं उगेगी। आजादारो गरीब ज़हरा ने अली असगर के खून को अपने तारीफ में खिताब कर दिया। अजरुकुम अल्लाह। आजादारो आप लोगों को खुदा कोई गम न है सिवाय गम शबीर के। इमाम हुसैन अली असगर के लाशे को लेकर खीमगाह की तरफ आए। रिवायत का जुमला है, जैसे ही खीमगाह के करीब पहुंचे, 7 मरतबा इमाम हुसैन आगे बढ़ते हैं, 7 मरतबा पीछे हटे। शायद अपने आप से यही कह रहा होगा, मैं किस तरह अली असगर को रबाब के सामने लेके जाऊं। जैसे ही खीमगाह लेकर आए, हजरत सकीना आगे बढ़ी, कहा बाबा मेरे भाई अली असगर को पानी पिला के ले आया। कहा सकीना अली असगर ने ऐसा पानी पिया है, अली असगर कभी भी अब प्यासा नहीं होगा। आजादारो मसाइब का आखिरी जुमला, एक मरतबा गरीब ज़हरा ने अली असगर को खीमगाह के पीछे लेकर गए, तलवार के नियान से एक छोटी सी लहर खोदी तैयार की, उसके बाद अली असगर को दफन कर दिया। शायद इमाम हुसैन यही चाह रहे होंगे ना कि जब फौज अश्किया तमाम शोहदा के सरों को बुलंद करेंगे तो मेरा अली असगर के सर बुलंद न हो। लेकिन हाय आजादारो, जब 11 मुहर्रम को फौज अश्किया ने तमाम शोहदा के सरों को नेज़ों में बुलंद कर दिया, एक मरतबा एक मलऊन ने कहा हमने तो 72 को शहीद किया था, सिर्फ 71 के सर नेज़ों में बुलंद हुए हैं। एक मलऊन ने कहा मैंने हुसैन को देखा है, हुसैन खैमगाह के पीछे कोई कब्र तैयार कर रही थी, कोई लहर तैयार कर रहे थे। एक मरतबा हुक्म दिया गया 6 घुड़सवार को करबला के सरजमीन में नेज़े मारे जाए। आजादारो 6 घुड़सवार नेज़े मारते जा रहे थे। एक मरतबा एक नेज़े का बुलंद होना था, अली असगर का नन्हा सा सर नेज़े पे बुलंद हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।